السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اکبر الہ آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 1846 میں ہوئی اور وفات 1921 میں ہوئی۔ تو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سید اکبر حسین رضوی نام تھا اور اکبر تخلص رکھتے تھے۔ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے، بچپن ضلع شاہ آباد میں گزرا۔ الہ آباد میں پیدا ہوئے اور بچپن بھی وہیں پر ہی گزرا، ضلع شاہ آباد میں گزرا ہے۔ 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی، یعنی یہیں پر پھر رہنے لگ گئے۔ یہاں پہلے ایک مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے، لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ جو انقلاب ہوا تھا اس کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے، جاری نہیں رکھ سکے۔ ملازمت کی ابتدا عرضی نویسی سے کی۔ کچھ مدت کے بعد الہ آباد ضلع میں نائب تحصیلدار ہو گئے۔ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ ہائی کورٹ سے انہوں نے لاء کی پڑھائی کی اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا پیشہ وہی اختیار کیا۔ مصنف کے عہدے پر بھی مامور ہوئے، لکھنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی مصنف کسے کہتے ہیں؟ جو کہانیاں وغیرہ لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں مصنف۔ تو مصنف کے عہدے پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ 1898 میں انہیں حکومت سے خان بہادر کا خطاب ملا۔ انہیں جو حکومت سے خطاب ملا ہے اس کا نام ہے خان بہادر۔ اکبر کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی و جسمانی تکلیف اور پریشانیوں میں گزرا۔ جو ان کی آخری جو زندگی کے دن تھے اس میں یہ ذہنی پریشان بھی تھے اور جسمانی تکلیف بھی تھی ان کو۔ ذہنی بھی یہ ٹھیک نہیں تھے، ان کو بہت پریشانی تھی اور ان کو کوئی بیماری وغیرہ بھی تھی۔ 75 برس کی عمر میں الہ آباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ الہ آباد ہی میں پیدا ہوئے، وہیں پر انہوں نے تعلیم وغیرہ کی اور پھر بعد میں یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے عام رواج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ اکبر کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا، بچپن سے ہی ان کو شعر وغیرہ بہت پسند تھے، پڑھتے تھے اور پھر بعد میں جو انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا کی، جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے غزل گوئی سے کی، سب سے پہلے غزل لکھی انہوں نے۔ کلام پر اصلاح غلام حسین وحید سے لی، جو آتش کے شاگرد تھے۔ جب ایک شاعر جو ہے، جب ایک بچہ ہے، شاعر ہے بول سکتے ہیں، جب وہ شروعات کرتا ہے شاعری وغیرہ کی تو ان کو اپنے ایک استاد رکھ لیتے ہیں جن سے وہ صلاح مشورہ لے سکے۔ تو انہوں نے جن سے صلاح لی وہ کون ہیں؟ ان کے استاد وحید ہیں، غلام حسین وحید، جو آتش کے شاگرد ہیں۔ آتش بھی ایک شاعر ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے۔ اکبر کا جو کلام ہے اس میں اکثر تعداد غزل کی ہی ہے اور ان میں اتنی جان ہے کہ انہیں آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کی غزل ہے وہ اتنی اچھی ہے اور اتنی ان کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی انفرادیت ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں نظر آتی ہے۔ ان کا جو اکیلا پن تھا تو وہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ یہی شاعری ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی اور اس میں کوئی دوسرا شاعر ان کا ہمسر نہ ہو سکا۔ تو یہی شاعری جو ہے، جو ان کی انفرادیت جس میں نظر آتی ہے، اور تو یہی چیز جو ہے ان کی شہرت بنی، یعنی مشہور ہونے کا سبب بنی، جس میں ان کا کوئی دوسرا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے شاعر تو بہت بڑے بڑے ہیں، علامہ اقبال کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، تو بولتے ہیں ان کے جیسا کوئی شاعر نہیں، لیکن اسی جگہ غالب بھی ہیں، مرزا غالب بھی ہیں۔ تو سب کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہے
جو لوگ علامہ اقبال ہیں ان کی جگہ وہ جیسے کلام کہتے ہیں ویسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اور مرزا غالب جو ہے وہ ان کی جو شخصیت ہے، وہ جو ان کا جو کلام ہے ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ ایک بڑھ کر ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی کوئی دوسرا شاعر ہمسر یعنی کوئی ٹکر کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا۔ اکبر کی ظریفانہ شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں، صرف ان کی جو شاعری ہے وہ جو مذاق کی شاعری ہے وہ ہنسنے ہنسانے کے لیے ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کے ذریعے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید پر بھرپور وار کیے، اور چھوٹی چھوٹی نظموں سے وہ کام لیے جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں اگرچہ ان کی شاعری میں ان کی شاعری میں مزاحیہ بات ہو، مگر انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ انگریزی تعلیم کے جو غلط اثرات ہیں وہ، اور ہر چیز کے دو پہلو ہوتے، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو بول رہے ہیں کہ انگریزی تعلیم جو غلط اثرات ہیں وہ بتایا ہے انہوں نے اپنی شاعری میں، اور پھر بعد میں مغربی تہذیب جو ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ ایسے کلام انہوں نے لکھے ہیں جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے جو تقریر کہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شاعر جو شاعری میں اپنی بات کہتا ہے۔ تو شاعری کو زیادہ لوگ پڑھنا اسی لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور ایک ایک لائن میں ایک پیج کا دو پیج کا پورا اس میں بات کہہ دی جاتی ہے۔ تو وہی بول رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شاعریوں میں انہوں نے وہ بات بولی ہے جو بڑی بڑی تقریروں میں بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اکبر الہ آبادی اگرچہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی حیثیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سنجیدہ شاعری پر مشتمل ہے۔ بول رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مزاحیہ شاعری اور طنز شاعری کی ہے انہوں نے، اس کی وجہ سے ہی وہ مشہور ہے، لیکن ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سنجیدہ پر بھی مشتمل ہے، یعنی سنجیدہ باتیں بھی، سنجیدہ کلام بھی ان کا ایک بڑے پیمانے پر انہوں نے سنجیدہ کلام بھی شائع کیا ہے، لکھا ہے۔ انہوں نے بہت سی نظموں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا شاعر کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ اب ہم جلوہ دربار دہلی پڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھیں گے نہیں آج، کیونکہ مصنف کا تعارف بھی بہت لمبا تھا، اور یہ نظم بھی تھوڑی لمبی ہے، نظم ہے یہ۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا، دہلی کو ہم نے بھی جا دیکھا، جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا۔ جمنا جی کے پاٹ کو دیکھا، اچھے ستھرے گھاٹ کو دیکھا، سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا، حضرت ڈیوک کناٹ کو دیکھا۔ پلٹن اور رسالے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، سنگینے اور بھالے دیکھے، بینڈ بجانے والے دیکھے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس جنگل میں منگل دیکھا، برہما اور ورنگل دیکھا، عزت خواہوں کا دنگل دیکھا۔ سڑکیں تھیں ہر کمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری۔ ڈالی میں نارنگی دیکھی، محفل میں سارنگی دیکھی، بے رنگی بارنگی دیکھی، دوہر کی رنگا رنگی دیکھی۔ اچھوں کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ کو اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا۔ ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زریں جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چم 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 چم۔ پر تھا پہلو مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سو لامع، کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع۔
پر تھا پہلوئے مسجد جامع، روشنیاں تھیں ہر سو لامع، کوئی نہیں تھا کسی کا سامع، سب کے سب تھے دید کے تامع۔ تو یہ ہوئی ہماری نظم۔ اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ آگے بھی ہے نظم جو ہے وہ بہت بڑی ہے، آگے بھی ہے، لیکن میں نے اس میں آپ کو دی نہیں ہے، تو کل ہم پوری نظم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف میں نے یہ آپ لوگوں کو آج نظم اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو 2-3 بار پڑھ سکیں اور آپ لوگوں کی تسلسل آ سکے، روانگی آ سکے۔ اچھا، اس میں جتنے لفظ ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جلوہ یعنی نمائش، تو یہ کوئی میلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور سنگینے، تیسرے شعر میں آخری مصرے میں ہے سنگینے۔ سنگین کی جمع ہے، ایک نوکدار ہتھیار ہوتا ہے جو بندوق کی نال پر لگایا جاتا ہے۔ اور ہے برہما، اس کے نیچے والا شعر جو ہے اس کے نیچے والے مصرے میں برہما کہتے ہیں کائنات کو، ہندی لفظ ہے یہ۔ اور پھر ہے عزت خواہ، اسی لائن میں ہے عزت خواہ یعنی عزت چاہنے والا۔ اور پھر اس کے ایک شعر چھوڑ کے دوسرے شعر کے آخری مصرے میں دہر یعنی دنیا۔ اور ہے آخری شعر میں آخری شعر میں پہلے مصرے میں ہے لامع یعنی چمکنے والا، روشن، اور اس کے نیچے والے مصرے میں ہے سامع یعنی سننے والا۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح دیکھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم۔